السلام علیکم گائز، ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویورز، کیا حال ہے آپ سب کی؟ ٹھیک ہے؟ تو نئی ویڈیو لے کر حاضر ہی ہوں، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ولاگ۔ تو یہ آج رمضان کا 5واں روزہ ماشاءاللہ ختم ہو چکا ہے۔ رات کا ٹائم میں وائس اوور کر رہی ہوں اس وقت، لیکن یہ دن کی ویڈیو ہے، دن کی ہے، آفٹر نون کی ہے، تقریباً 3:30-4 بجے کے قریب۔ میں کچن میں آئی ہوں، میں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ اور اچھا، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، شکر گزار ہوں میں، جو لوگ میری ویڈیو واچ کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ یقین کریں، میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کا۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لیے نا، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بولا تھا کہ میرے لیے ایک ویو ہی کافی ہے۔ جس شروع کا ایک سبسکرائبر بھی میرے لیے بہت تھا، تو آہستہ آہستہ میرے ساتھ میری ٹیم جڑتی جا رہی ہے، تو مجھے اس میں نا بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں یہ میری فیملی بن چکی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کے جو ہے نا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اس طرح آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور جو ہے نا، میں انشاءاللہ جو ہے آپ کے ساتھ نئی ویڈیوز دے کر آیا کروں گی انشاءاللہ۔ اور آپ جو کمنٹس کرتے ہیں اس کا بھی بہت شکریہ، آپ کی جو ہے ایڈوائز ہے اس پہ عمل کروں گی انشاءاللہ۔ تو یہ میرے ہسبینڈ فروٹس لے کے آئے تھے۔ پچھلی ویڈیوز میں بھی یہی روٹین تھی، میں کیا کروں، اب رمضان ہے، میری ساری تیاری تو مکمل ہو چکی تھی رمضان سے پہلے ہی۔ اب میں نے آپ سے ڈیلی روٹین ہی کرنی ہے شیئر، میں کہیں آتی جاتی نہیں ہوں، مطلب رمضان میں کون باہر نکلتا ہے، تو جو کچن سے ریلیٹڈ ہے وہی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو ہسبینڈ لے کے آئے تھے فروٹس، وہ میری بیٹی نے واش کر دیے ساتھ ہی ساتھ، تو میں پھر ساتھ کھڑی تھی، میں نے اور ساتھ کام کیے ہیں۔ اور ایکچولی میں اس وقت کنفیوز اس وجہ سے ہو رہی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جو ہے نا آپ کو کیا بولوں۔ میں ایکچولی میرا چینل نیو ہے، اور میں کوشش بہت کرتی ہوں کہ اچھا سے اچھا ولاگ لے کر آؤں، کانٹینٹ لے کر آؤں، اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پلیز اگنور کیجیے گا، اور مجھے اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ یہ اورنج وغیرہ پچھلی دفعہ بھی اورنج لے کے آئے تھے میرے ہسبینڈ، وہ کسی نے بھی نہیں کھائے، ویسے کہ ویسے فریج میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اب سوچا ہے کہ ابھی جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو میں نے کہا کل انشاءاللہ ان کا جوس نکال لیں گے نا، جوس پی لیں گے افطاری میں، اس طرح یہ یوز ہو جائیں گے۔ ویسے تو ونٹرز میں جب بھی اورنجز آتے ہیں تو ہم لوگ کھا لیتے ہیں کھانے کے بعد بڑے شوق سے، لیکن رمضان میں نہیں فروٹ کھا سکتی۔ فروٹ چاٹ اچھا لگتا ہے، لیکن مجھ سے فروٹس نہیں کھائے جاتے، نہ ہی میرے بچے کھاتے ہیں۔ اچھا، بچے پکوڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، شربت پیتے ہیں، اور بس یہ جو ہے ویجز والے جو رولز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ دہی بھلے میں نے بنائے یہاں پہ، وہ جو آپ کے سامنے بھلوں کی ریسیپی شیئر کی تھی نا، وہ میں نے پھر نکالے ہیں، ان کو بھگو کے رکھے پانی میں، جلدی سافٹ ہو گئے تھے نا گھنٹے آدھے کے اندر۔ ساتھ بلیاں بھی میں نے بھگو دی تھی، تو اس طرح جو ہے نا یہ جب نرم ہوئی ہیں تو میں نے ان کے باؤل میں ڈال کے تو ساتھ ان کا سیلیڈ کاٹ لیا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر میں آپ کو اپنی روٹین بتاؤں نا، تو صبح میں 3:30 بجے کے قریب اٹھ جاتی ہوں، تہجد وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد میں کچن میں آ جاتی ہوں، میں سحری بناتی ہوں، سحری بنا کے پھر روز جب اذان ہوتی ہے میں برتن وغیرہ دھو لیتی ہوں، اس کے بعد فجر پڑھ کے اور قرآن پاک وغیرہ پڑھ کے تسبیحات کر کے پھر میں سو جاتی ہوں۔ پھر میں صبح 10:30-11 کے قریب اٹھتی ہوں، اس کے بعد پھر نان سٹاپ ٹائم ہی نہیں ملتا، لگتا ہی نہیں پتہ نہیں دن کہاں سے آتا اور کہاں جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ساتھ میں نے آلو بھی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ خیر، اس کے بعد جو ہے نا میں ظہر وغیرہ پڑھتی ہوں، 11 بجے اٹھ کے پھر میں کام وغیرہ کرتی ہوں، صفائی کرتی ہوں، گھر کی جو عام ہوتی ہے، جو میس کریٹ وہ ہوتا ہے وہ اٹھاتی ہوں سارا۔ اس کے بعد پھر بچے اسکول سے آ جاتے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں آپ لوگ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، جس کے پیپر ہیں وہ پیپر وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں۔ میرا ایک بیٹا 10th کلاس میں ہے اور بیٹی 9th کلاس میں ہے، تو ان کے بورڈز کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ بیٹے کے سٹارٹ ہیں اور بیٹی کے 20 کو ہے پہلا فرسٹ پیپر، فائنل ایگزامز ہیں ان کے، تو بچے بھی بزی ہیں بہت زیادہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں ظہر پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں، اس کے بعد پھر 3-3:30 بجے کچن میں آتی ہوں۔ پھر میں جو کچن میں گھستی ہوں تو پھر بس عصر کی نماز کی بریک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر افطاری پہ ہی جو ہے نا افطاری کرتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے پھر میں کہیں جا کے لیٹتی ہوں۔ پھر جیسے میں مغرب کی نماز پڑھتی ہوں، تسبیحات کرتی ہوں، اس کے بعد میری آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑا سا میں سوتی ہوں، پھر اٹھ کے میں عشاء کی نماز وغیرہ پڑھتی ہوں۔
بچے ہمارے کھانا وغیرہ بالکل نہیں کھاتے. میں نا میرے ہسبینڈ ہے نا وہ خالی ایک ہی روٹی کھاتے ہیں بس سالانہ روٹی. بچے چکھتے بھی نہیں ہیں سالن، وہ پھر سحری میں کبھی کبھی یوز ہو جاتے ہیں. ویورز آپ سنیں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آج 5واں روزہ ختم ہو چکا ہے. آپ انشاءاللہ صبح کی تیاری ہے چھٹے روزے کی. تو اللہ پاک جو ہے نا خیر و عافیت سے سب مسلمانوں کے لیے یہ رمضان سب پہ آئے اور سب مسلمانوں خوشی خوشی عید منائے، اور اللہ پاک سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دیکھیں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا. دہی بلیاں بھی تیار ہو چکی ہیں، ساتھ میں مکس مسالہ پکوڑوں کا تیار ہو چکا ہے، دوسرے میں نے چپس والے بنا لیے ہیں. میں ڈیلی کہتی ہوں کہ اب میں پکوڑے نہیں بناؤں گی، فرائی نہیں کروں گی، لیکن بچے جو ہے نا پکوڑوں کے بغیر افطاری نہیں کرتے. میں کہتی ہوں یہ اچھے نہیں ہوتے، مطلب ڈیلی بیسس پہ اچھا نہیں ہے نا. لیکن بچے جو ہے نا اس بات پہ کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں تھوڑے ہوں لیکن پکوڑے ضرور ہوں. اس کے علاوہ جو ہے نا ایکچولی جو روزہ ہے نا، روزہ ایک ایسی چیز ہے جو فاسٹنگ ہے تو وہ ہمارے جسم کے لیے بہت سب سے بہتر چیز ہے. وہ جسم میں جتنی بھی بیماری ہوتی ہیں، جتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا روزے کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہم جو سحری تو آرام سکون سے مطلب ہیلدی کرتے ہیں، لیکن افطاری ہماری ہیلدی نہیں ہوتی پاکستانیوں کی. آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ریل دیکھی ہے، کہتے ہیں جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں تو ساتھ ہی مسلمانوں نے نا پاکستانیوں نے اپنے پکوڑے بھی فرض کر لیے. تو ویورز کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟ اگر آپ لوگوں کے گھر میں ڈیلی پکوڑے بنتے ہیں تو جس کے گھر ڈیلی بنتے ہیں اور جو اسکپ کرتے ہیں ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے مجھ سے اپنی یہ بات شیئر کی ہے. میری روٹین تو آپ کے سامنے، میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ سے شیئر کروں اپنی ویڈیوز، لیکن اگر پاسبل نہیں ہوتا تو تھوڑا کمپرومائز کر لیا کریں. ساتھ ہی میں نے ہانڈی چڑھا دی ہے. آج میرا آلو گوشت بنانے کا پروگرام ہے، تو میں نے کہا تھوڑا سا چکن پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا آلو گوشت بنا لیتی ہوں. ہلکا سا پیاز فرائی کیے گولڈن کلر ہونے تک، ساتھ میں نے چکن ڈال دیا ہے. ابھی تک چکن آدھا چھوٹا تھا آدھا نہیں چھوٹا تھا، پھر میں نے اس میں ادرک لہسن ڈال دیا. ساتھ میں نے کہا پانی ڈال کے نا تو یہ جب چھوٹ جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو نا فرائی کر لیتی ہوں. تو ساتھ میں نے اپنی بیٹی کو کہا ہے کہ آپ ٹیبل لگا دو، برتن وغیرہ کلین کر کے رکھ دو، ٹائم ہو جاتا ہے نا. ساتھ پھر افراتفری میں کہتی ہوں اینڈ پہ نہ ہو. تو وہ پھر سکون سے میرے ساتھ لگی ہوئی تھی. وہ اسکول سے آئی ہے تو کہتی مما آج جو ہے نا میرے بالکل حل خشک ہو رہا ہے. تو میں نے کہا آپ تھوڑا سا فریش ہو جاؤ، شاور لے لو. اور اس کے بعد وہ پھر جو ہے نا سو گئی تھی. سونے کے بعد اٹھی ہے، ظہر پڑی ہے تو بیچاری پھر میرے ساتھ مسلسل لگی رہی ہے. میں کہتی ہوں بچے اسکول جاتے ہیں تو مجھے ان پہ ترس آتا ہے، روزہ بھی ہوتا ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ ان کو اپنے ساتھ انگیج نہ رکھوں، لیکن کوئی مجبوری ہوتی ہے تو پھر میں ان کو اپنے ساتھ جو ہے نا لگا لیتی ہوں. بیٹی کو ایک ہی میری بیٹی ہے ماشاءاللہ سے، تو وہ ہے بھی چھوٹی، ابھی اس کی اتنی ایج نہیں ہے، پھر بھی میرے ساتھ ہیلپ بہت کرواتی ہے. اللہ پاک میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، ساتھ دوسری کو بیٹیوں کے بھی. بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہیں. جس گھر میں بچیاں نہ ہوں اس گھر میں یقین کرا بالکل ہی سناٹا ہوتا ہے، وہاں پہ رونق ہی نہیں ہوتی. تو چلیں یہ دیکھیں اس نے ساری پلیٹس وغیرہ اچھی طرح صاف ستھری کر دی ہیں. تو میں ساتھ ساتھ ادھر کاموں میں لگی ہوئی تھی، ساتھ سالن بنانے بھی لگی ہوئی تھی، ساتھ اور جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساتھ دھو رہی تھی. ساتھ جو ہے نا کھلارا جتنا بھی ہوا تھا وہ ساتھ ساتھ سمیٹ رہی تھی. ویڈیو کے ساتھ رمضان میں ویڈیو کے ساتھ کام کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اپنی آپ ہی کے لیے نا ایک لائک کر دیا کریں، اتنا تو بنتا ہے میری محنت کا صلہ. کہ اگر چینل پہ نیو ہے تو یقین کریں سبسکرائب ضرور کیا کیجیے، کیونکہ بہت زیادہ میری محنت ہے. ایک تو میں جو ہے نا کمر کا بہت شدید والا درد ہے، آپ کو بار بار کہتی ہوں اچھا نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو کمر کا درد ہے، دوسرا جو ہے نا میں اتنا کھڑے ہو کے کام نہیں کر سکتی. تو جو ویڈیوز لے کے آتی ہوں نا تو تھوڑی سی میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اگر آپ میرے چینل کو نا لائک کر دیا کریں گے اور شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، اور اسپیشلی مجھے کمنٹس کریں گے، مجھے بہت اچھا لگے گا. تو ساتھ ہی میں نے یہ مسالہ جات ایڈ کر دی ہیں. اس میں وہی بیسک مسالے ہیں جو گھریلو جو عام ہم ڈالتے ہیں، نمک مرچ ہلدی وغیرہ. تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں کہتی ہوں آلو گوشت تو پاکستانی ڈشوں کی ماں ہے. جو ہے نا یہ تو ہر گھر میں جو ہے نا پکتی ہے اور سب کو ہی بہت پسند ہوتی ہے. تو بچپن سے ہم چھوٹے ہوتے تھے نا اس وقت چکن کا اتنا رواج نہیں تھا. یہ میں آپ کو 90s کی بات بتا رہی ہوں، 94 5 6 کی.
تو اس ہمارے بچپن میں نا یہ بڑا گوشت ہوا کرتا تھا، لوگ بڑا گوشت کھاتے تھے، چھوٹا کھاتے تھے، چکن کھاتے تھے، لیکن لوگ دیسی چکن کھایا کرتے تھے، یہ عام نہیں فارمی چکن نہیں ہوتا تھا نا، برائلر مرغیاں۔ تو پھر اب جوں وقت آتا، مطلب ابھی کافی سال ہو گئے کہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ چکن زیادہ جو ہے نا مشہور ہو گیا، اب لوگ زیادہ شوق سے نہیں کھاتے ہیں۔ اب ہم بھی یوز ٹو ہو گئے، میں اپنے سسرال مانسیرا گئی تو وہاں پہ نا لوگ دیسی چکن ہی زیادہ پکاتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی دعوت ہے، ہم نے آپ کے لیے اسپیشل تھا دیسی مرغا بنایا ہے۔ تو جب ہم نے کھایا، میرے بیٹے نے تھوڑا شوق سے کھایا، لیکن ہم لوگوں نے نہیں کھایا، میرے ہسبینڈ کو اچھا لگتا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا، میں نے کہا مجھے نہیں ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا، وہ نقلی چیزیں کھا کھا کے نا اصلی کی پہچان ہی ختم ہو گئی، ٹیسٹ ہی گیا، منہ سے ذائقہ ہی گیا، بچپن میں ہوا کرتا تھا بس نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کی بس صحتیں بھی اب ختم ہو چکی ہیں، ہر گھر میں تقریباً بیماریاں، یقین پتنی ویورز یہ کیا بات ہے، آج کل سب کو نا گھٹنوں کا بڑا پرابلم ہے، جس سے پوچھو نا وہ کہتے ہیں ہمارے گھٹنے اور کمر میں درد ہوتا ہے، جوائنٹس پرابلم بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ یہ دودھ آیا تھا تو میں نے کہا اس کو بھی ساتھ، بیٹی کو میں نے کہا ساتھ ہی بوائل کرنے کے لیے رکھ دو، پھر نا رات کو بھول جاتا ہے، پھر اس کو فریج میں رکھنا ہوتا ہے، پھر ملائی وغیرہ نہیں آتی، تو میں نے کہا ساتھ اس کو بھی بوائل کر لیتے ہیں۔ ہانڈی بھی تقریباً تیار ہو چکی ہے میری۔ تو آپ کو میں جوائنٹس کا بتا رہی تھی، میں نے کہا لوگوں کو نا بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا ہے، میں نے کہا آپ نا میڈیکل کرو اور آرتھوپیڈک میں کرو، یہ جو ہے نا اب آنے والے وقت میں لگتا ہے کہ سب لوگ اس بیماری میں نہ مبتلا ہونے والے، اللہ نہ کرے۔ جیسے شوگر ایک عام بیماری ہے، ہیپیٹائٹس ہے، ویسے تو ہزاروں بیماریاں اب ایسی عام ہو چکی ہیں بچوں کو کہ سوچ ہے انسان کی، جس کا بھی سنو، چھوٹے چھوٹے بچوں کا سنو تو جیسے دل لرز جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی یہ ہیپیٹائٹس، تھیلیسیمیا اور اس طرح کی بیماریاں ہیں۔ تو جو ہماری ایج کے لوگ ہیں 30 سے ابو ہیں، تو ان کو جو اب جوائنٹس کا، کمر درد اور گھٹنے کا زیادہ پرابلم ہو گیا ہے۔ تو ساتھ ہی جہاں دودھ بوائل کرنے کے لیے میں نے رکھ دیے۔ اب ماشاءاللہ روزے بہت ہی ٹھنڈے ہیں، بہت ہی ٹھنڈی میٹھی اور پیاری روتے ہیں۔ اچھا 3 دن پہلے اتنی شدید سردی تھی، ساتھ ہی مجھے فلو ہو گیا، ساتھ ہی مجھے جو ہے نا سردی کا اضافہ ہو گیا، تو مجھے تو فیور ہوا، اور مجھے بڑی مشکل سے میں نے نا سحری اور افطاری کی تیاری کی ہے۔ تو مجھے نہ ایسا مجھے فلو تھا کہ بس ایسے کہ آنکھوں سے بھی پانی آتا تھا اور ناک سے بھی، سمجھ نہیں آتی تھی کس طرح میں وقت گزاروں۔ پھر میڈیسن لی ہے افطاری کے بعد، تو الحمدللہ آج بہت بہتر ہوں۔ سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو آپ کے ہاں بھی ٹھنڈ زیادہ ہے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے پورے پاکستان میں سردی کی لہر ہے، کیونکہ بلائی علاقوں میں نا برف باری ہو رہی ہے۔ میں آپ کو تو یہ بتانے بھول گئی کہ ہمارا جنرل سٹور ہے، تو میرے ہسبینڈ نا اپنی شاپ پہ ہی روزہ افطار کرتے ہیں، اپنی دکان والے جو ملازم ہیں نا ہمارے لڑکے، ان کے ساتھ۔ تو ایک ہی لڑکا ہوتا ہے، پھر میں ان کا جو ہے نا ٹفن ریڈی کر دیتی ہوں، پھر وہ میرا بیٹا لے جاتا ہے۔ تو یہ میرے ہسبینڈ کا ٹفن ریڈی ہو رہا ہے، میں نے کہا ٹائم سے ریڈی کر دینا، ان کی مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ پھر ان کا ٹفن چلا جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد آرام سے میں اپنے پکوڑے فرائی کرتی ہوں۔ ٹیبل ہمارا لگ چکا ہوتا ہے، مطلب ہم بیڈ پہ ہی کھاتے ہیں۔ پہلے تو میرے ہسبینڈ ہمارے ساتھ ہی کھاتے تھے، اس دفعہ کہتے ہیں میں شاپ پہ کروں گا روز افطار، اس طرح نہ پھر لیٹ ہو جاتا ہے ہمارا کام۔ یہاں پہ میں نے جو ہے نا کھانا پیک کر دیا تقریباً۔ یہ دیکھیں، میں کہتی ہوں مجھے کچھ نہ بھول رہا ہے، کچھ چیز ایسی ہے جو میں نے شاید نہیں ڈالی۔ میں ہر وقت نا اسی کنفیوژن میں ہوتی، میں نے کہا شاید ہم نے سامان زیادہ بنا لیا ہے، لیکن بھیجا کام ہے، لیکن جب بھیجتے ہیں تو الحمدللہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بناتی ہوں میں۔ اور ہسبینڈ میرے نا انہوں نے آل پر کریم بھی بھیجی ہے کہ کریم چاٹ بنا لے، میں نے کہا آج میرا موڈ نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل بنائیں گے۔ آج خالی دہی بلی بنا لی، اب میرا نہیں وہ جوش رہا پکانے کا نا۔ میرا دل ہوتا ہے کہ بس نا سیدھی سادی سی افطاری بنائے، لیکن بچوں کی خاطر کرنا پڑتا ہے، ان کا پورا دن کا روزہ ہوتا ہے، پھر ان کا تو دل کرتا ہے۔ ساتھ یہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں، یہ مکس والے۔ میرے بچے ہیں نا، کسی کو مکس پکوڑے اچھے لگتے ہیں، کسی کو چپس والے اچھے لگتے ہیں، پھر میں دونوں قسم کے بنا دیتی ہوں۔ ماشاءاللہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ ویورز آپ کے سامنے میں نے
آپ کی جو ہے نا ڈیٹیل سے جو ڈیپ کلیننگ کی تھی گھر کی نا، اب مجھے اتنا سکون ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میرے گھر کا کونا کونا ایسے صاف ستھرا ہے. بس مجھے نا اوپر سے ڈیلی کی صفائی کرنی پڑتی ہے اور گھر ایسے چکا چوند چمک جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے سارا. اور تیاری بھی کی ہوئی تھی، ساری ٹمیٹو پیسٹ بنایا ہوا تھا، جنجر گارلک پیسٹ بنایا ہوا تھا. اس کے علاوہ اور آپ کے سامنے سموسے رولز وغیرہ کتنے زیادہ چیزوں کی تیاری کر کے میں نے رکھی ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ میں گھنٹے ڈیڑھ میں نا ساری افطاری ریڈی کر لیتی ہوں. اتنا کاٹنے کا اور اتنا اس والا دوسرا کام نہیں ہے. صرف پیاز ہوتے ہیں کاٹنے والے یا ٹماٹر وغیرہ، باقی سامان اتنا نہیں ہوتا. یہ بھی آئیڈیا برا نہیں ہے، فروزن جو کام ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے. لوگ باہر سے بھی تو لیتے ہیں نا، تو گھر میں ہم اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ پھر ہماری مجبوری بھی ہے نا. اگر ہم سارا دن کچن میں کھڑے رہیں تو پھر عبادت کو کس وقت ہم ٹائم دیں گے. عام روٹین میں تو بندہ انسان کر لیتا ہے، لیکن رمضان کا خصوصی میں مہینہ ہے تو اس وجہ سے پھر کام کو ذرا شارٹ کر کے نا تو عبادت کا کام ذرا اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. اچھا ویورز، آپ نا ضرور فجر میں نا سورہ مزمل، سورہ رحمان اور سورہ یاسین پڑھا کیجیے. یہ بہت زیادہ افضل ہے. اور اس کے علاوہ میں ہر نماز کے بعد تسبیحات کرتی ہوں، چونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے. پہلے والا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ والی میں دعا پڑھتی ہوں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ. اور درود شریف پڑھتی ہوں 100 مرتبہ. اور ہر نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں نا، جیسے فجر کے بعد ہے یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ پڑھتی ہوں. ظہر کے بعد پڑھتی ہوں یا علی العظیم. اور عصر کے بعد پڑھتی ہوں هو الرحمن الرحیم. مغرب کے بعد پڑھتی ہوں هو الغفور الرحیم. اور عشاء کے بعد پڑھتی ہوں هو اللطیف الخبیر. اور میں ساتھ ساتھ رحمت کے عشرے کی دعا پڑھتی ہوں اور ساتھ ساتھ درود شریف. تو اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں جتنا پڑھ سکتی ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ 2 سپارے پڑھوں. تو یہ جو ہے انف، اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جس طرح میری لائف ہے نا بہت زیادہ بزی ہے. دیکھیں یہ ساتھ میں نے کھانا ہی پیک کر دیے، پتہ ہی نہیں چلا. اتنی ساتھ گپ شپ ہوئی ہے تو ساتھ کھانا بھی پیک ہو گیا. تو یہ ان کی شربت بھی بنا لی ہے، ساتھ دودھ بھی بوائل ہو گیا ہے. یہ میری بیٹی نے دسترخوان بھی لگا دی ہے. ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے کمنٹس ضرور کیا کیجیے. یہ میری محنت کی وصولی ہو جائے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز تک. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.